بہت مدتوں پہلے کی بات ہے۔ ایک شام ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ اس نے اپنے محل میں بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ وہ روز مغرب کی نماز کے بعد باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا 4 پریاں آسمان سے اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین میں سے ایک سونے کا تنا اگ گیا۔ پھر تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے، پھر اس تنے پر چاندی کی شاخیں لگ گئیں۔ پھر تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ان شاخوں پر ہیرے کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت سونے چاندی کے درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک پری سیب بن گئی۔ اسی درخت پر ایک عجیب قسم کا جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس جانور نے وہ لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنے اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک خواہش جاگی تھی، اس کے باغ میں بھی اسی طرح کا ایک درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بزرگ تھے۔ اگلے دن بادشاہ اس بزرگ کے پاس گیا اور اپنے خواب بزرگ کو بتا دیا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، جو آپ نے پریاں دیکھی ہیں وہ کوہ کاف کی پریاں تھیں۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور کہا، جو اس دیو سے پریوں کو چھڑا کر لائے گا میں اسے اپنی بہت سی دولت دے دوں گا۔ دولت کے لالچ میں سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن سب ناکام ہو کر لوٹے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے بادشاہ سے اس کام کے لیے اجازت مانگی کہ اسے اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ مان گیا۔ اب وزیر کوہ کاف کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو تب اسے ایک عجیب و غریب شخص نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ وزیر نے اس کی مدد کی اور اس کی مرہم پٹی بھی کی۔ زخمی شخص نے اس کا شکریہ کیا اور اس سے پوچھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زخمی شخص نے کہا، وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک سحر جانتا ہوں جو تمہارے کام آئے گا۔ تم اس سحر کو پڑھ کر جانوروں سے بات کر سکو گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا اور پھر وہ اپنی راہ کو نکل گیا۔ وزیر کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا، اے آدم زاد، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ پھر دوسری مچھلی نے کہا، یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پائے گا، لیکن وزیر سمجھ گیا تھا۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی اور وزیر وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ تھا۔ تب اس نے کسی کی آواز سنی۔ اس نے سنا، چونٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم زاد ہمیں کچل دے گا۔ وزیر مسکرایا اور ایک طرف سے ہو کر چلا گیا۔ اب وزیر کوہ کاف کے قریب ہی تھا۔ وہ چل رہا تھا کہ اچانک سے اپنے سامنے جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو ان
ان جھاڑیوں میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے اس کے پاس جا کر اس کی مدد کی، اسے جھاڑیوں سے نکالا تو بونے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے سارا معاملہ بتا دیا تو بونے نے کہا، میرے پاس ایک ایسی چادر ہے جسے تم اپنے اوپر اوڑھ لو تو تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے دیو کو چادر دی۔ وزیر شکریہ ادا کرتا ہوا نکل گیا۔ وہ کوہ کاف کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے بہت خوبصورت اور بڑا محل دیکھا۔ محل کے باہر دو عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھیں۔ وزیر نے اپنے اوپر چادر اوڑھی اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر وہ آرام سے اس مخلوقات کے درمیان سے گزر گیا، لیکن جلدی ہی محل میں شور ہوا کہ کوئی محل میں داخل ہوا ہے۔ قدامت دیو کو بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، وزیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے دیو کو کہا کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، وہ صرف چاہتا ہے ان پریوں کو آزاد کر دیا جائے، اس کے بدلے وہ جو کچھ چاہتا ہے لے لے۔ قدامت دیو ہنسنے لگا، لیکن وزیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ جو کچھ کہے گا وہ کرے گا۔ دیو نے کہا، اگر تم میرے 2 کام کر دو تو میں ان پریوں کو چھوڑ دوں گا۔ وزیر راضی ہو گیا۔ دیو نے اپنی انگلیوں میں سے ایک سونے کی انگوٹھی اتاری اور دریا میں پھینک دی۔ مجھے یہ انگوٹھی کل صبح تک واپس چاہیے۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ وہ دریا میں سے انگوٹھی کیسے ڈھونڈے گا، اور پھر اسے وہ مچھلیاں یاد آئیں۔ اسی دریا میں وہ مچھلیاں رہا کرتی تھیں۔ وزیر نے انہیں مچھلیوں کو بلایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مچھلیوں نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں صبح ہونے سے پہلے انگوٹھی لا دیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، مچھلیوں نے انگوٹھی لا کر وزیر کے حوالے کی۔ وزیر نے وہ انگوٹھی دیو کے سامنے پیش کی، لیکن دیو نے جلدی ہی اپنی دوسری شرط وزیر کے سامنے رکھ دی۔ اس نے جلدی ہی باجرے کی 3 بوریاں زمین پر گرا دیں اور کہا کہ دوپہر تک سارا باجرہ بوریوں میں واپس چاہیے۔ وزیر بہت پریشان ہوا۔ تب وہاں چونٹیوں کی فوج آ گئی، انہوں نے دوپہر تک باجرے کی بوریاں بھر دیں۔ دیو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وزیر نے کہا، میں نے تمہاری شرائط پوری کی اور اب ان پریوں کی جان چھوڑ دو۔ اور اب ان پریوں کو جانے دو۔ دیو بہت ہنسا اور کہا، تم انسان بہت بے وقوف ہو، تم نے میری بات کا یقین کر لیا، میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وزیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے بونے کی دی ہوئی چادر تانی اور خنجر پکڑ کر دیو کی جانب بڑھا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ دیو نے بہت زور سے چیخ مارتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ وزیر نے تہہ خانے میں جا کر پریوں کو آزاد کیا۔ پریاں اسے اٹھا کر واپس بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں نے بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور تحفۃً ویسا ہی درخت بادشاہ کے باغ میں بنا کے دیا جیسا بادشاہ نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بہت سی جائیداد وزیر کے نام کر دی اور پریاں خوشی خوشی اپنے پرستان کی طرف روانہ ہو گئیں۔